میرے دائیں جانب ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ یہ بتائیے ذرا مفتی صاحب کہ مواقعات مدینہ کی کہ اس کی مذہبی، سیاسی، سماجی اور معاشرتی اہمیت کیا ہے، اور موجودہ دور میں اس کو ہم کیسے ریلیونٹ کر سکتے ہیں، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جو جملہ ہے، آپ نے فرمایا مسلمان ایک جسم واحد کی طرح۔ بالکل ٹھیک۔ اس کے مقابلے میں جو کفر کے بارے میں فرمایا، کفر ملت واحدہ، ملت واحدہ میں سینکڑوں ہزاروں افراد ہیں، سب کی سوچ اپنی ہے، اور اس کے مقابلے میں فرمایا کہ مومن سارے مل کے ایک جسم کی طرح ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ مواخات سے سب کی سوچ، فکر اور ارادے بھی اسلام نے ایک کر دیے، کوئی نیگیٹو نہیں سوچتا۔ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو اسلام نے کہا 3 دن سے زیادہ تم میزبان نہیں بن سکتے، وہ 3 دن سے زیادہ مہمان نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ اس کا مزاج اور ہے۔ تو اسلام نے مہاجر اور انصار کو ہمیشہ کے لیے بھائی بنا دیا، یہ بتانے کے لیے کہ ان کا صبر و استقلال کتنا۔ بالکل ٹھیک۔ مزاج مختلف ہونے کے باوجود صبر اور استقلال کی جو اہمیت بیان کی اس میں، وہ بڑی بے مثال تھی۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اسلام کی عزت و شان بیان کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کہ یہ اسلام ایسا مذہب ہے جس کی جڑیں بنیادیں تحت الثری میں ہیں اور اس کی شاخیں جو ہیں آسمان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ واہ۔ تو اس مذہب کے لیے سیاسی، مذہبی، معاشی اور معاشرتی استحکام کے لیے یہ ضروری تھا کہ ساری قوم ایک ہو جاتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ملت واحد میں بنا دیا اور فرمایا کہ یہ ایک ملت ہے۔ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ مہاجرین مدینہ جو ہیں وہ کاروبار کرتے تھے اور انصار مدینہ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف جو بہت بڑے تاجر تھے، انہوں نے آتے ساتھ ہی اپنا ایسا ایک اثر و رسوخ مارکیٹ میں رکھا، بتایا مدینہ میں جو آئے وہ معاشی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے، مسلمانوں کی عزت و وقار کو بلند کرنے کے لیے 1 سال کے اندر ہی سارے چھا گئے۔ یہ 1 سال کا ٹینیور ہے جس میں مسلمانوں کے وہ تمام احباب جنہوں نے کاروبار کیا اور مارکیٹوں میں گئے، سیدنا صدیق اکبر نے کارخانہ لگایا کپڑے کا، عمر بن خطاب نے کاروبار کیا، صرف ایک سپورٹ چاہیے تھی، اس سپورٹ کو لے کر تمام صحابہ کرام جو مارکیٹوں میں گئے انہوں نے اپنے پاؤں جمائے اور مذہب کو مضبوط کرنے لیے معاش کو مضبوط کیا۔ سر یہ دیکھیں کتنی آپ نے کمال بات کی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں سب سے پہلے GHQ کو فارم کیا، یعنی ایک مسلم امہ کا جنرل ہیڈ کوارٹر جسے آپ مسجد نبوی کہتے ہیں، اس کو فارم کیا۔ وہاں بیٹھ کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری پالیسیز کو جو ہے وہ وضع کیا، اور اب دیکھیے اس کا جو اگلا اسٹیپ ہے مواقعات مدینہ ہے، دین اس کے بعد معیشت کو مضبوط کرنا، معاشرت کو مضبوط کرنا، سیاست کو مضبوط کرنا، اور پھر عسکری حوالے سے مضبوط کرنا۔ اس پہ ذرا گفتگو کیجئے، یہ بیسیکلی اسٹریٹجی پلان جو تھا سرکار کا، یہ کیا تھا؟ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دفاع کے لیے مہاجر اور انصار کو بھائی بنایا، اور اس کے ساتھ جو مدینہ کے دوسرے قبائل سے آپ نے معاہدہ کیا کہ جب کوئی باہر سے ہمارے اوپر حملہ کرے گا تو ہم سب مل کے جواب دیں گے، یہ مشرکین کے ہاتھ باندھ دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی بنیاد مواقعات مدینہ ہی بنی، مواقعات مدینہ، کیونکہ پہلے اپنے آپ کو اسٹریٹن کیا سرکار۔ بالکل، پہلے اپنی حیثیت بتائی، پھر ان کے ہاتھ باندھ دیے کہ اب ہم آپس میں لڑیں گے نہیں، اور جب کوئی باہر سے آ کے ہمارے اوپر حملہ کرے گا تو ہم سب مل کے جواب دیں۔ درست۔ یہ مسلمانوں کے خون کی بقا کے لیے، اس کا مطلب ہے جنید بھائی یہ بڑی اہم بات ہے جو میں کرنے لگا ہوں کہ مسلمانوں کے خون کی بقا کے لیے کافروں سے معاہدہ ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا خون بہانے کے لیے نہیں ہو سکتا۔ جو پاکستان میں معاہدے ہوئے وہ خون بہانے کے لیے ہوئے، اسلام نے جو معاہدے کیے وہ خون بچانے کے لیے کیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم و فراست تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدے سارے۔ بالکل ٹھیک ہے ناظرین۔